الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، مرزا انجینئر نے کتاب و سنت کی غلط تشریحات کر کے عقیدہ صفاتی باری تعالیٰ کے حوالے سے وہ مذہب اور موقف اختیار کیا ہے جو جہمیہ اور حلولیہ کا ہے۔ عقیدہ صفات کے حوالے سے وضاحت کرنے سے پہلے تمہیداً چند باتوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں دو طرح کی آیات اللہ رب العزت جل شانہ نے بیان فرمائیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں دو طرح کی آیات ہیں، آیات محکمات اور آیات متشابہات۔ آیات محکمات وہ آیات ہیں جن کا معنی، جن کا مطلب، منشا اور مراد بالکل واضح ہے، اور آیات متشابہات وہ آیات ہیں جن کا حقیقی معنی اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ جب قرآن مجید کی روشنی میں آیات متشابہات کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے جو آیات محکمات ہیں ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری آیات وہ متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، جن لوگوں کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھ ہوتی ہے وہ آیات متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں فتنہ تلاش کرنے کے لیے اور اس کی تعویل تلاش کرنے کے لیے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کی تعویل سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ تو معلوم ہوا کہ آیات متشابہات پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور اس کی تعویل اور اس کے حقیقی معنی کی تلاش کرنا یہ کسی مسلمان کے لیے درست نہیں۔ آمنا بہ کل من عند ربنا، یہ راسخین فی العلم کا عقیدہ ہے۔ اسی آیت میں آگے بیان کر دیا گیا کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، جو علم میں پختہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ تو آیات متشابہات وہ آیات جن کا حقیقی معنی اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ آیات متشابہات کے سلسلہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے کلمہ پڑھنے والوں کے مختلف گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ مشبہین اور مجسمین کا، اور دوسرا گروہ جہمیہ کا، اور تیسرا اس کے بین اہل سنت و جماعت کا۔ جن آیات میں اللہ رب العزت جل شانہ کے لیے ایسی صفات متشابہات میں بیان ہوئی جس کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے، مجسمین اور مشبہین نے ان آیات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے جہت و مکان ثابت کیا، اور اللہ رب العزت جل شانہ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ہے ثم استوى علی العرش، پھر اللہ نے عرش پہ استوا فرمایا۔ قرآن مجید میں سورہ فجر کی آیت نمبر 22 میں فرمایا جاء ربک والملک صفا صفا، ظاہری معنی تیرا رب آئے گا اور فرشتے کتار در کتار، صف در صف کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح مثل نوری کمشکات، اس کے نور کی مثال مشکات کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن مجید میں ید اللہ فوق ایدہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی دیکھو گے ادھر اللہ کا وجہ ہے۔ فاصنع الفلک بأعیننا، اے نوح ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی تیار کر۔ اسی طرح یوم یکشف عن ساق، جس دن قیامت کو پنڈلی کھولی جائے گی۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب میرے بندے تم سے پوچھے تو انہیں بتا دو انی قریب، میں قریب ہوں۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم بندوں کی شاہ رگ سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ اور جن آیات میں اللہ تعالیٰ کے لیے ید، عین، وجہ
اور سات کے کلمات استعمال ہوئے مشبہین و مجسمین نے ان آیات کو پڑھ کر اللہ کے لیے جسم ثابت کیا اور اللہ رب العزت کے لیے اعضاء اور جوارح ثابت کیے۔ اس کے مقابلے میں جہمیہ نے احادیث پاک میں آنے والی اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس کا سرے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کا مطلب فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اور ان آنے والے کلمات اور صفات کا سرے سے انکار کر دیا۔ اور اہل سنت و جماعت اس کے بین صراط مستقیم پر رہے کہ انہوں نے ان صفات کا انکار بھی نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے جہت، مکان اور جسم و جسمانیت کو ثابت نہیں کیا۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت جل شانہ نے جو قرآن مجید میں اپنی صفات کا بیان کیا ہے وہ برحق ہیں، وہ معلوم ہیں، ان کی کیفیت مجہول ہے اور ان کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ جس طرح کہ استوا کے حوالے سے بھی امام مالک رحمہ اللہ کا قول کتاب الاسماء والصفات میں امام بہقی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا۔ تو اب اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اس سلسلہ میں بین رہا اور صراط مستقیم والا، اور جہت کے حوالے سے بھی اہل سنت کا یہ عقیدہ رہا کہ اللہ رب العزت نے کرسی کو، عرش کو، آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اللہ ان تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے، اور اللہ ان چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے بھی تھا۔ جس طرح پہلے تھا ان کو پیدا کرنے سے پہلے، اسی طرح ان کو پیدا کرنے کے بعد بھی ہے۔ وہ جہت سے اور حد سے پاک ہے، کیونکہ جہت اور حد یہ محدود اور لمیٹڈ چیز کی ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت جل شانہ لا یحد ولا یتصور، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، لہذا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے جہت اور مکان بھی ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مکان میں متمکن ہونے سے اور جہت سے پاک اور منزہ ہے۔ اس کو اہل سنت کے علماء نے اس عقیدوں کو بیان کیا۔ اس پر میں کچھ حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ جہت و مکان کی نفی اکابر علماء اہل سنت نے کی ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے وصیت و امام ابو حنیفہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب میں اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 52 پر نقر بان اللہ تعالیٰ علی العرش استوى، ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل شانہ نے عرش پر استوا فرمایا، من غیر ان تکون له حاجہ، بغیر اس کے کہ اس کو عرش کی حاجت نہیں ہے، وہ استقرار علیہ، اور اس پر وہ استقرار بھی نہیں اس نے کیا، وہ حافظ العرش بغیر العرش من غیر احتیاج، اور بغیر محتاجی کے وہ عرش اور عرش کے علاوہ دوسری چیزوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ فلو کان محتاجا لما قدر علی ایجاد العالم وتدبیرہ کالمخلوقین، اگر اللہ کسی چیز کا محتاج ہوتا تو وہ عالم یعنی جہان کو ایجاد کرنے اور اس کی تدبیر کرنے پر قادر نہ ہوتا، کالمخلوقین جس طرح کے مخلوق وغیرہ۔ ولو کان محتاجا الی الجلوس والقرار، اور اگر اللہ بیٹھنے کا اور قرار پکڑنے کا محتاج ہوتا تو فقبل خلق العرش این کان اللہ، تو اللہ عرش کو پیدا کرنے سے پہلے کیسے تھا، کہاں تھا، عرش کو پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا۔ تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا، اللہ رب العزت جل شانہ بلند و بالا ہے، بڑا ہے اس سے کہ وہ عرش کا محتاج ہو۔ اللہ رب العزت عرش کا محتاج نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے عرش کو پیدا کیا، تو عرش کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت جل شانہ جیسے تھا ایسے ہی اب ہے، اور ایسے ہی ہوگا، ازل سے لے کر اب تک وہ ایسے ہی ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ کی ذات میں تغیر، تبدیلی اور چینجنگ نہیں ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب وصیت و امام ابی حنیفہ کے صفحہ نمبر 92 پر اپنا عقیدہ بیان کیا، اور اسی عقیدے کی وضاحت امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ الطحاوی، بہت بڑے چوٹی کے محدث ہیں، انہوں نے اپنی کتاب عقیدۃ الطحاویہ میں یہ بیان کیا۔ یہ عقیدۃ الطحاویہ متعدد مقامات سے شائع ہوئی، اور ہر صدی میں علماء کا تلقی قبول اس کو حاصل ہے۔
اس عقیدۃ الطحاویہ کی تعلیق اس پر کی ہے ناصر الدین البانی نے بھی، اور یہ جو میرے پاس نسخہ ہے یہ اس پر مقدمہ ہے سعد بن ناصر کا، جو کہ بہت بڑا سعودی عرب کے علماء میں سے ایک بہت بڑا ان کا عالم ہے، اس کی تفسیر سعدی بھی موجود ہے۔ تو امام طحاوی فرماتے ہیں تعالی عن الحدود والغایات، اللہ رب العزت حدود اور انتہا سے بلند و بالا ہے، والارکان والاعضاء، وہ ارکان اور اعضاء سے پاک ہے، والادوات اور ادوات سے پاک ہے، لا تحویہ الجہات الست کسائر المبتدعات، اللہ رب العزت جل شانہ کو جہات ستہ حاوی نہیں ہے، یعنی اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے یہ 6 جہتیں ہیں، اللہ ان جہات ستہ سے پاک ہے، یہ جہات ستہ اللہ کو حاوی نہیں ہو سکتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دوسری کتاب میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ موجود ہے، فقہ اکبر کے صفحہ 36 پر فرماتے ہیں اثباتہ بلا جسم ولا جوہر ولا ارض ولا حد لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا ید ووجہ ونفس وَلَهُ يَدٌ وَوَجْهٌ وَنَفْسٌ، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم نہیں ہے، جوہر نہیں ہے، ارض نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اور اس کا کوئی ہمسر اور ہم پلہ اور برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے لیے جسمیت کی نفی کی ہے، جوہر کی نفی کی ہے۔ اسی طرح امام بہقی نے اپنی کتاب الاسماء والصفات میں اللہ رب العزت جل شانہ کی ذات اقدس کے حوالے سے مکان کی نفی کی ہے۔ صفحہ نمبر 400 پر امام بہقی فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 400 فرماتے ہیں واستدل بعض اصحابنا فی نفی المکان عنہ بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انت الظاہر فلیس فوقک شیء، کہ ہمارے اصحاب نے اللہ تعالیٰ کے لیے مکان کی نفی کی ہے کہ اللہ مکان سے پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے کہ انت الظاہر فلیس فوقک شیء، کہ اللہ تو ظاہر ہے، تجھ پر کوئی شے نہیں ہے، وانت الباطن، تو باطن ہے، فلیس دونک شیء، اور تجھ سے نیچے بھی کچھ نہیں ہے، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فَوْقَ شَيْءٍ وَلَا دُونَهُ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ فِي مَكَانٍ، جب اس کے اوپر اور نیچے کچھ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کسی مکان میں نہیں ہے، بلکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اللہ موجود بلا مکان، اللہ مکان کے بغیر موجود ہے، وہ ہونے میں مکان کا محتاج نہیں ہے، موجود بلا مکان، وہ مکان کے بغیر موجود ہے، مکان کا اس کو احتیاج نہیں ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے اپنی دوسری کتاب شعب الایمان کی پہلی جلد صفحہ نمبر 113 پر اللہ رب العزت کے لیے جہت کی اور حدود کی نفی فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الْمُتَعَالِي عَنِ الْحُدُودِ وَالْجِهَاتِ، اللہ رب العزت جہت سے اور حدود سے پاک اور منزہ ہے، اللہ رب العزت کسی جہت میں اور کسی حدود میں نہیں ہے، وہ جہت اور حدود سے پاک اور منزہ ہے۔ تو اسی طرح اکابرین اہل سنت نے اپنی کتابوں میں اللہ رب العزت جل شانہ کی ذات کے حوالے سے ان چیزوں کی نفی کی ہے۔ اب مرزا جہلمی اس حوالے سے ایک بات یہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی کہیں کہ اللہ جسم نہیں ہے، جوہر نہیں ہے، ارض نہیں ہے، تو یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ قرآن و حدیث میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے صفات متشابہات کا بیان ہوا ہے، ان صفات متشابہات کو پڑھ کر مجسمین اور مشبہین نے اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کیا، اللہ تعالیٰ کو بندوں کی مثل قرار دیا اور اللہ کو بندوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تو اب اس تشبیہ اور جسمیت کے عقیدے کا رد کرنا یہ اہل سنت کے علماء پر لازم تھا، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اگر اللہ کو جسم مانا جائے تو پھر کون کون سی عقیدے کی خرابیاں لازم آتی ہیں۔ امام بہقی اپنی کتاب شعب الایمان کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 137 پر بیان کرتے ہیں فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی قائل یہ کہے فَمَا الدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ بِجِسْمٍ، کیا دلیل ہے کہ اللہ جسم نہیں ہے، ولا جوہر ولا ارض، اللہ جسم نہیں ہے، جوہر نہیں ہے، ارض نہیں ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ تو امام بہقی فرماتے ہیں قیلا، اس کو کہا جائے گا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ جِسْمًا لَكَانَ مُؤَلَّفًا، اگر اللہ جسم ہو تو جسم وہ ہوتا ہے جو مؤلف ہوتا ہے، مختلف چیزوں سے جڑا ہوتا ہے،
والمؤلف شیئان، اور مؤلف شے ایک شے نہیں بلکہ دو شے ہوتی ہیں، وسبحانہ شیء واحد، اور اللہ کی ذات ایک شے ہے، شے سے مراد موجود ہے، یعنی اللہ واحد موجود ہے، لا یحتمل التالیف، وہ تالیف کا احتمال نہیں رکھتا، ولیس بجوہر، اور اللہ جوہر نہیں ہے، لأن الجوہر هو الحامل للآراز، کیونکہ جوہر جو ہوتا ہے وہ آراز کو اٹھانے والا ہوتا ہے، المقابل للمتضادات، جو متضادات کا مقابل ہے، ولو کان کذالک، اگر اللہ ایسا ہو جوہر ہو، لکان ذالک دلیلا علی حدوثہ، تو یہ اللہ رب العزت کے حدوث کی دلیل ہوگا، وهو سبحانہ تعالی قدیم لم یزل، اللہ تعالیٰ تو قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، وہ حادث نہیں ہے، ولیس بعرض، اور اللہ عرض بھی نہیں ہے، لأن الارض لا یصح بقاؤہ، کیونکہ ارض وہ ہوتی ہے جو خود قائم بنفس نہیں ہوتی بلکہ قائم بغیر ہی ہوتی ہے، تو اللہ ارض نہیں ہے، کیوں ارض لا یصح بقاؤہ، ارض کا باقی رہنا صحیح نہیں ہے، وہو یقوم بنفسہ، اور اللہ تعالیٰ تو ذاتی طور پہ قائم ہے، وہو سبحانہ ولا یقوم بنفسہ، اور ارض جو ہوتی ہے وہ قائم بنفسہ نہیں ہوتی، وہو سبحانہ قائم بنفسہ، اور اللہ اپنے ذاتی طور پہ قائم ہے، لم یزل موجودا ولا یصح عدمہ، اللہ ہمیشہ سے موجود ہے اور اس کا عدم یعنی نہ ہونا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ دلائل ہمارے علماء نے جو کہ محدثین اور متکلمین ہیں، انہوں نے ان دلائل کو بیان کیا ہے کہ اللہ جسم سے، جوہر سے، عرض سے پاک اور منزہ ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے لیے عیب ہیں، اللہ سبوح و قدوس ہے جو ہر عیب سے، ہر عجز سے، ہر نقص اور ہر محتاجی سے پاک اور منزہ ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ عیب اور عجز سے پاک ہے۔ تو صفات متشابہات کے حوالے سے جو میں نے بیان کیا، اہل تعویل کا موقف اور اہل تفویض کا موقف، علماء اہل سنت صفات متشابہات کے بارے میں اپنا عقیدہ واضح طور پر کتابوں میں لکھ گئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جسم و جسمانیات، جہت، مکان کی نفی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک اور منزہ ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اب اس سلسلہ میں اہل سنت ہی کے علماء نے دو موقف اختیار کیے، ایک اہل تفویض کا موقف ہے اور ایک اہل تعویل کا موقف ہے۔ اہل تفویض وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کتاب و سنت میں آ چکی، ہم ان کو من معان اسی طرح مانتے ہیں اور ان کی کے حقیقی معنی کی تلاش نہیں کرتے، اللہ کے سپرد اس کا معنی کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا اہل سنت ہی کا موقف ہے اہل تعویل کا، کہ علماء نے جب مجسمین اور مشبہین کے عقائد و نظریات کو دیکھا، انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر اللہ کے لیے جسم اور اعضاء ثابت کرنے کی کوشش کی، تو علماء نے عوام کے عقائد اور ایمان کو بچانے کے لیے صفات متشابہات کے ایسے معانی بیان کیے جو صفات محکمات کے مطابق ہیں۔ جب لوگ عوام آ کے سوال کرتی تھی تو عوام کو اس طرح کے معانی بتائے گئے تاکہ لوگ مجسمین اور مشبہین کے عقائد باطلہ کہیں اختیار نہ کر جائیں اور اپنے ایمان کو بچا لیں۔ اس لیے علماء نے تعویل والا موقف بھی اختیار کیا، اور تعویل وہ جو مجسمین والی وہ تعویل نہیں، بلکہ تعویل وہ کی جو آیات محکمات کے مطابق ہے۔ اس تعویل والے موقف کو امام نووی رحمہ اللہ نے شرح صحیح مسلم کی پہلی جلد صفحہ نمبر 100 پر بیان کیا، صفحہ نمبر اس کا 100 ہے، مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی سے شائع ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اہل سنت کے دو موقف ہیں، اہل تعویل اور اہل تفویض۔ اہل تفویض وہ ہیں جنہوں نے اس کا معنی اللہ کے سپرد کر دیا، اس سے بات ان کی سکوت اختیار کیا، اور اہل تعویل وہ علماء اہل سنت ہیں جنہوں نے موقف اختیار کیا کہ اس کا ایسا معنی بیان کیا جائے جو اللہ رب العزت جل شانہ کی شان کے لائق ہو اور صفات محکمات، آیات محکمات کے مطابق ہو۔ یہ صفحہ نمبر 100 کور کر دیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو بیان کیا، اور اسی طرح امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 291 پر یہی موقف بیان کرتے ہیں، الاول المفوضہ والثانی المعولہ۔ ایک موقف علماء اہل سنت کا اہل تفویض کا ہے اور دوسرا اہل تعویل کا ہے۔ امام
ابن حجر اسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 37 پر 38 پر یہی موقف اختیار کرتے ہیں اہل تفویض کا اور اہل تعویل کا. اب میں پورا پڑھ کے سناؤں گا تو وقت زیادہ لگے گا، تو حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ اہل تفویض اور اہل تعویل دونوں اہل سنت کے موقف ہیں. امام ابن حجر اسقلانی نے بھی یہی موقف بیان کیا، اور امام بہقی نے اپنی کتاب کتاب الاسماء والصفات کے صفحہ نمبر 357 پر یہی موقف اختیار کیا کہ ہمارے اصحاب جو اہل نظر ہیں انہوں نے جو احادیث اخبار احاد ہیں ان سے احتجاج حجت پکڑنے کو ترک کر دیا، اور وہ صفات جو اخبار احاد میں آئی ہیں جو اجماع اور کتاب اللہ کے مطابق نہیں ہیں اس سے منفرد ہیں. واشتغلوا بتأویلہ، ہمارے علماء اس کی تعویل میں مشتغل ہو گئے، انہوں نے تعویل میں اشتغال کیا. اور یہ جو تعویل والا موقف ہے یہ بھی کوئی تعویل والا موقف جہمیہ کا نہیں ہے، بلکہ خود بڑے بڑے اکابر علماء اہل سنت میں سے امام احمد بن حنبل، سیدنا عبداللہ ابن عباس، تابعی حضرت مجاہد اور بڑے بڑے اکابرین اہل سنت جو ہیں انہوں نے تعویل والا مذہب اختیار کیا ہے. یہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے البدایہ والنہایہ، البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 10 کے صفحہ نمبر 361 پر حافظ ابن کثیر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا موقف تعویل کے سلسلہ میں امام بہقی کی کتاب الاعتقاد سے نقل کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وجاء ربک انہ جاء ثوابہ، یعنی جاء ربک کا لفظی معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن تیرا رب آئے گا اور فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے. تو امام احمد بن حنبل اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کیونکہ مجیت اللہ تعالیٰ کے لیے حقیقی تو اللہ تعالیٰ سے پاک ہے. جاء ربک انہ جاء ثوابہ معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا ثواب آئے گا. امام احمد بن حنبل نے اس کی تعویل کی ہے. اور اس کے علاوہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بعض آیات متشابہات کی تعویل کی ہے. اس کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب در منصور جلد نمبر اس کی پہلی اور صفحہ نمبر 240 پر اینما تولو فثم وجہ اللہ، امام ابن ابی حاتم کی تفسیر کے حوالے سے امام سیوطی نے نقل کیا ہے کہ اینما تولو فثم وجہ اللہ کی تعویل حضرت عبداللہ بن عباس کرتے ہیں اے وجہ اللہ کا معنی کیا بیان کیا؟ اے قبلۃ اللہ، اینما تولو فثم وجہ اللہ اے قبلۃ اللہ. تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آیات کی تعویل کی، اور اس پر 20 حوالہ جات پیش کیے جا سکتے ہیں کہ بڑے بڑے اکابر محدثین اور علماء صحابہ کرام علیہ رضوان اور تابعین بھی بعض آیات میں تعویل کے قائل تھے. یہ دیکھیں تفسیر تبری ہے، تفسیر تبری کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر اس کا 660 ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 کے ضمن میں امام ابن جریر تبری نے حضرت مجاہد تابعی کی تعویل کا قول نقل کیا کہ وہ بھی تعویل کے قائل تھے. تو تعویل کا جو موقف ہے یعنی ایسی تعویل جو مجسمین اور مشبہین کی طرح نہ ہو بلکہ آیات متشابہات کی ایسی تعویل جو آیات محکمات کے مطابق ہو، یہ بھی اہل سنت و جماعت کا مذہب اور موقف ہی ہے. تو لہذا جو آیات متشابہات ہیں وہ ان آیات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے جہت اور مکان ثابت کرنا یہ مجسمین اور مشبہین کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. اس سلسلہ میں مرزا انجینئر نے ایک حوالہ پیش کیا تھا. پہلے تو یہ کہا کہ میں اس سلسلے میں سلف صالحین کے جو نظریات ہیں ان کو حجت نہیں مانتا، اور ہم اس حوالے سے عقیدہ جو ہے وہ بھائی دلیل کے ساتھ ہوتا ہے. ہم کسی سلف کی لکھی ہوئی کسی کتاب کے کوئی پابند نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو خود جواب دہ ہوں گے. ہم کتاب اللہ کے پابند ہیں. تو اگر تو حجت نہیں مانتا تو پھر امام ترمذی کا حوالہ پیش کیوں کر رہے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی تو سلف ہے نا. جب سلف کی بات اور ان کی تشریحات حجت نہیں ہے
تو پھر امام ترمذی کا حوالہ کیوں پیش کرتا ہے؟ اور پھر امام ترمذی کا جو حوالہ پیش کیا ہے اس میں بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عبارت لکھی ہے مرزا اس سے چشم پوشی کر گیا. امام ترمذی فرماتے ہیں فَفَسَّرُوهَا عَلَى غَيْرِ مَا فَسَّرَ أَهْلُ الْعِلْمِ کہ جہمیہ نے وہ تفسیر بیان کی ہے آیات متشابہات کی جو کہ اہل علم کی تفسیر کے خلاف ہے. یعنی اہل علم بھی اس کی تفسیر اور اس کی تعویل کرتے ہیں اور جہمیہ بھی کرتے ہیں. جہمیہ نے ایسی تعویل کی ہے جو اہل علم اہل سنت کی تعویل کے خلاف ہے. تو لہذا اس جامع ترمذی کی عبارت میں مرزا جہرمی کے لیے کسی قسم کا کوئی حوالہ نہیں ہے جو اپنی تائید میں پیش کرتا ہے. اس کا تعلق مرزا کے عقائد و نظریات سے بالکل جوڑنا اس کی سینہ زوری ہے. اور پھر مرزا نے ایک بات یہ بھی اپنی گفتگو میں کہی ہے کہ اہل حدیث علماء میں سے کوئی بھی مجسمی نہیں ہے, وہ مجسمہ والا عقیدہ نہیں رکھتے. جی نہیں, اہل حدیث کو مجسمہ نہیں کہنا چاہیے. اہل حدیث کوئی مجسمہ نہیں ہے, نہ وہ, میں ان کا کوئی وکیل نہیں ہوں, لیکن وہ میں نے نہیں اس سے کبھی سنا کہ انہوں نے, بعض کا ان کی گفتگو میں ایسا رنگ آتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ایمفسائز چونکہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ مسئلہ صحیح طریقے سے کھول کے بیان کریں. تو اس پر میں چند حوالہ جات پیش کروں گا کہ غیر مقلدین وہابیہ نام نہاد اہل حدیث کے چوٹی کے جو اکابر علماء ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں تجسیمیہ کا عقیدہ بیان کیا ہے. سرے دست چند حوالہ جات ملاحظہ فرما لیں. ان میں سے ایک حوالہ میں آپ کے سامنے غیر مقلد عالم وحید الزمان حیدرآبادی کی تفسیر وحیدی, یہ میرے پاس تفسیر وحیدی موجود ہے. تفسیر وحیدی میں وحید الزمان حیدرآبادی نے صفحہ نمبر 56 پہ اللہ رب العزت جل شانہ کے لیے مجسمین والا عقیدہ بیان کیا ہے. وحید الزمان حیدرآبادی لکھتے ہیں صفحہ نمبر 56 پہ کہ اس کی کرسی اس کی آسمان اور زمین پر حاوی ہے, اور جب وہ کرسی پر بیٹھتا ہے تو 4 انگلی بھی بڑی نہیں رہتی اور اس کے بوجھ سے چڑ چڑ کرتی ہے, اس کے بوجھ سے چڑ چڑ کرتی ہے. اور صفحہ نمبر 205 پہ لکھتا ہے کہ اس طرح کے یہی معنی ہے کہ عرش پر بلند ہوا یا بیٹھا یا چڑھ گیا. یہ دونوں صفحے ذرا کور کر کے دکھا دیں. صفحہ نمبر 52 کا یہ کونے والا حصہ ہے, صفحہ نمبر 52 کا یہ کونے والا بالکل یہ حصہ ذرا زوم کر کے دکھا دیں. اللہ تعالیٰ کے لیے عرش پر بیٹھنا بھی ثابت کیا اور اللہ تعالیٰ کا بوجھ بھی ثابت کیا. اور اسی طرح صفحہ نمبر 205 کا یہ والا حصہ, یہ انگلی کے قریب صفحہ نمبر 205, اس میں اللہ کے لیے بیٹھنا بھی ثابت کیا اور چڑھ جانا بھی ثابت کیا. یہ ہے میرے پاس قرآن مجید کی تفسیر جو کہ سعودیہ سے سعودی گورنمنٹ غیر مقلد عالم ہے یوسف صلاح الدین, ان کی یہ تفسیر ہے. صلاح الدین یوسف کی, اس کے صفحہ نمبر 425 پر صلاح الدین یوسف لکھتا ہے استوا کے معنی علو اور استقرار کے ہیں. سلف نے بلا کیف و بلا تشبیہ یہی معنی مراد لیے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر بلند اور مستقر ہے. اللہ عرش پر بلند اور مستقر ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استقرار ثابت کرتا ہے صفات متشابہات کو پیش کر کے, اور اللہ تعالیٰ کے لیے استقرار ثابت کرنا یہ کن کا عقیدہ ہے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 499 پہ لکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں قالت الجسمیہ معنی الاستقرار, کہ استوا کا معنی استقرار کرنا یہ مجسمین کا عقیدہ ہے. وقال بعض اہل سنت معنی ارتفاع, اہل سنت اس کا معنی ارتفاع کرتے ہیں, ارتفاع کرتے ہیں.
اور مجسمین اس کا معنی استقرار کرتے ہیں، یہ نیچے والی بات. لہذا حافظ صلاح الدین یوسف نے اپنی اس تفسیر میں استوا کا معنی استقرار کر کے مجسمہ والا عقیدہ اختیار کیا ہے. مرزا کا یہ کہنا کہ اہل حدیث علماء مجسمین والا عقیدہ نہیں رکھتے، یہ غلط بیانی ہے، اور اس پر آپ مزید حوالہ جات ملاحظہ فرمائیں کہ بڑے بڑے اہل حدیث علماء نے مجسمہ والا عقیدہ بیان کیا ہے. یہ ہے ہدیۃ المہدی، لکھنے والے نواب وحید الزمان حیدرآبادی، ہدیۃ المہدی کا صفحہ نمبر 11. صفحہ نمبر 11 پر وحید الزمان حیدرآبادی صاحب کیا لکھتے ہیں کہ انہ تعالی اذا نزل یخلو منہ العرش، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب عرش سے اتر جاتا ہے تو اس کا عرش خالی ہو جاتا ہے. وہذا هو الانتقال، اور یہ انتقال ہے اللہ کا. وحکی عن ابن تیمیہ انہ ینزل کما انا انزل من المنبر، اور ابن تیمیہ سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ ابن تیمیہ اپنے منبر سے اتر کے بتایا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے اس طرح اترتا ہے جس طرح کہ میں اپنے منبر سے اترتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کو جسم بھی اللہ کا مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے جہت و مکان بھی مانتے ہیں. اور یہ بات جو ابن تیمیہ کے حوالے سے وحید الزمان حیدرآبادی نے کی ہے، اسی بات کو دفع و شبہ من شبہ و تمردہ امام تقی الدین شافعی حسنی رحمہ اللہ المتوفى 829 ہجری اپنی کتاب دفع و شبہ من شبہ و تمردہ میں بھی اس کو امام تقی حسنی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن قلابون کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ ابن تیمیہ یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ ایسے عرش سے اترتا ہے جس طرح میں کرسی سے اترتا ہوں، یہ ابن تیمیہ اپنا عقیدہ بیان کیا کرتا تھا. صفحہ 259 پہ امام تقی حسنی نے اس کو ذکر کیا ہے. اور ساتھ محشی نے صفحہ 258 اور 59 محشی نے ساتھ ابن بطوطہ کی کتاب الرحلہ کا حوالہ بھی دیا کہ ابن بطوطہ بھی اس بات کو بیان کیا کتاب الرحلہ میں کہ ابن تیمیہ ایسے ہی کیا کرتا تھا کہ وہ منبر سے اتر کے بتاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے عرش سے اترتا اور ایسے چڑھتا ہے. یہ کتاب ہے ہمارے پاس فتاوی راشدیہ، اس کے لکھنے والے مؤلف ہیں محب اللہ شاہ راشدی جو کہ غیر مقلد زبیر رضی کے استاد گرانے سے تعلق رکھتے ہیں. صفحہ 133 پہ لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد ان سے لا تعلق نہیں ہوا، بلکہ جس طرح کوئی بادشاہ تخت بادشاہی پر بیٹھ کر اپنی حکومت چلاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے عرش عظیم پر مستوی ہو کر اس کائنات کے کارخانے کو چلا رہا ہے اور دنیا کی ہر چیز پر اس کی نظر ہے. آسمان و زمین کو اسی نے تھاما ہوا ہے. یہ کور کر دیں صفحہ 133 پہ. محب اللہ شاہ راشدی نے جس کو محدث العصر اور فقیہ فضیلت الشیخ لکھتے ہیں، یہ غیر مقلدین کا بہت مشہور مکتبہ ہے. نعمانی کتب خانہ نے یہ فتاوی راشدیہ شائع کیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ اس طرح بیٹھ کے حکومت چلا رہا ہے جس طرح کہ کوئی بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم اور مکان ثابت کرنا وادی علماء کی کتابوں سے ثابت ہے. مرزا کا یہ کہنا کہ اہل حدیث مجسمین والا عقیدہ نہیں رکھتے، یہ اس کی کذب بیانی ہے. یہ ہے ایک اور کتاب ابن عثیمین کی شرح عقیدت الواسطیہ، بہت بڑا ان کا ایک عالم ہے سعودیہ کا ابن عثیمین. ابن عثیمین نے جگہ جگہ پہ مجسمین والا عقیدہ بیان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے جہت بھی مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اعضاء کا بھی قائل ہے. وَلَهُ عَيْنَانِ حقیقیتان ينظر بهما، اللہ تعالیٰ کے لیے دو آنکھیں ہیں حقیقی جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے حقیقی ہاتھ ہیں، اس کے حقیقی پاؤں ہیں. یہ سارے عقیدے ابن عثیمین نے اپنی اس کتاب میں بیان کیے ہیں. یہ خوابوں میں دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت. اس کتاب کو لکھنے والے ہیں علامہ سعید بن عزیز یوسف زئی، مکتبہ اہل حدیث ٹرسٹ، اہل حدیث چوک، کوٹ روڈ، کراچی سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 128 پر مولوی سعید بن عزیز یوسف زئی لکھتا ہے، کہتا میں نصوص قرآنی کی موجودگی میں
تجسیم باری تعالیٰ کا نہ صرف قائل ہوں بلکہ تجسیم کے مخالف صاحبان کو قرآن کا مخالف جانتا ہوں. یہ صفحہ کور کرتے ہیں، صفحہ 128. کہتا ہے میں نصوص قرآنی کی روشنی میں تجسیم باری تعالیٰ کا نہ صرف قائل ہوں بلکہ جو اللہ تعالیٰ کو کے جسم کا قائل نہیں ہے میں اس کو قرآن کریم کی نصوص کا مخالف جانتا ہوں. تو آپ بھی مرزا کہا ہے کہ اہل حدیث علماء جو اللہ کے لیے جسم کے قائل نہیں ہیں، تو یہ غلط بیانی ہے. میں نے آپ کے سامنے حوالے پیش کیے ہیں کہ اہل حدیث کے بڑے بڑے علماء نے اللہ کے لیے جسم ثابت کیا ہے. تبویب القرآن کے صفحہ نمبر 46 پر اور صفحہ نمبر 59 پر وحید الزمان حیدرآبادی اس کی پہلی جلد تبویب القرآن کی صفحہ 59 پر لکھتا ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو ان کے بیچ میں ہے چھید نے بنائے پھر انتظام کرنے کو تخت پر جا بیٹھا. یہ دیکھو اللہ کے لیے بیٹھنا ثابت کر رہے ہیں، تخت پر جا بیٹھا. حالانکہ ثم استوى علی العرش، اللہ نے عرش پہ استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق. اور یہاں میں یہ بھی کہہ دوں مرزا نے ایک بہت بڑی کذب بیانی کی ہے. کہتا کہ مولانا احمد رضا بریلوی نے ترجمہ کیا ہے اللہ عرش پہ مستوی ہوا. تو امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جگہ پہ یہ ترجمہ قرآن پاک کا ترجمہ کرتے وقت نہیں کیا کہ اللہ عرش پہ مستوی ہوا. آپ نے تو ترجمہ کیا کہ اللہ نے عرش پہ استوا فرمایا، رحمان نے عرش پہ استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اور استوا فعل ہے، مستوی یہ صیغہ صفت ہے. فعل کا ترجمہ صیغہ صفت کے ساتھ کرنا اور پھر اس کو امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کے سر پر تھونپ دینا، یہ بھی مرزا کی دجل بیانی اور کذب بیانی اور جھوٹ ہے، جو کہ اپنا عقیدہ باطل جو ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی جھوٹی باتیں وہ کرتا رہتا ہے. اس حوالے سے ایک اور بات بھی ضروری جو مرزا انجینئر محمد علی سے علی الاحسن نقوی صاحب نے سوال کیا کہ جو عقیدہ آپ بیان کر رہے ہیں یہ عقیدہ نہ تو اہل سنت حنفیوں کا ہے اور نہ ہی یہ عقیدہ وہابی اہل حدیث کا ہے. آپ تو ایک الگ سے عقیدہ بیان کر رہے ہیں جس پر آپ کی تکفیر ہوتی ہے. رحمان اپنے عرش پہ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ٹھیک ہے. تو اہل حدیثوں سے جب ہم پوچھتے ہیں اور ہر جگہ بھی مانتے ہیں آپ؟ ہاں جی، ہر جگہ مانتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو اس کو تو میں خیال ہے اہل حدیث کفر نہیں کہتے؟ نہیں، کوئی کفر نہیں کہتے. اور اب میں آپ کے سامنے وہ حوالے پیش کروں گا مرزا کے ممدوحین کے جس میں انہوں نے اس عقیدے کو باطل قرار دیا ہے. یہ حافظ زبیر علی زئی کی کتاب ہے فتاوی علمیہ المعروف توضیح الاحکام، صفحہ نمبر 53. حافظ زبیر علی زئی لکھتے ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہوا بغیر کیفیت تشبیہ اور تعویل کے. استوا معقول ہے اور کیفیت مجہول ہے اور بے شک وہ اپنے عرش پر مستوی ہے. اللہ عز و جل اپنی مخلوقات سے جدا ہے اور مخلوق اس سے جدا ہے بغیر حلول کے. وہ کہتا ہے وہ تو اللہ اپنی مخلوق سے جدا ہے اور مرزا کہتا ہے کہ وہ جگہ جگہ پہ ہے، ہر جگہ پہ ہے. تو یہ عقیدہ، اس عقیدے سے مرزا حلولیہ ٹھہرتا ہے اور حافظ زبیر علی زئی نے لکھ دیا کہ یہ عقیدہ حلولیہ کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. یہ دوسری کتاب سے مسئلہ مزید واضح ہو جائے گا. یہ کتاب مقالات زبیر علی زئی ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر اس کا 14 صفحہ نمبر 14 پر ابن عثیمین کے ایک مضمون کا ترجمہ اور تخریج کیا حافظ زبیر علی زئی نے. زئی صاحب لکھتے ہیں کہ جہمی حلولیوں اور ان کے پیروکاروں نے انکار کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ اور ہر مکان میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ اور ہر مکان میں ہونا یہ جہمیوں اور حلولیوں کا عقیدہ ہے، یہ کسی سنی کا عقیدہ نہیں ہے. یہ خود وہابی علماء میں سے زبیر علی زئی بھی لکھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ پر ہونے کا بذات ہی ہر جگہ پہ ہونے کا عقیدہ یہ حلولیوں جہمیوں کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. اور مرزا جیلمی کے شہر کے ایک بہت بڑے غیر مقلد عالم غلام مصطفی ظہیر امن پوری اپنے رسالے السنہ کے شمارہ نمبر 38 کے صفحہ نمبر 2 پر ایک مضمون لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر ہے.
اور اسی مضمون میں غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے یہ واضح لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ گمراہ جہمیوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کا، اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ ہونے پر عقیدہ رکھنا یہ گمراہ جہمیوں کا، یہ ذرا سفر کور کر دیں، یہ گمراہ جہمیوں کا عقیدہ ہے۔ جو عقیدہ مرزا جیلوی بیان کرتا ہے اہل حدیث علماء کے نزدیک یہ گمراہ جہمیوں کا عقیدہ ہے، یہ کسی سنی کا عقیدہ نہیں ہے۔ لہذا مرزا جیلوی کا یہ کہنا کہ میرے اوپر کسی کا فتویٰ نہیں ہے، تو بھائی وہابی علماء کا مرزا جیلوی پر واضح فتویٰ ہے کہ یہ مرزا جیلوی حلولی اور جہمیہ والا عقیدہ رکھتا ہے، یہ اہل حدیث کا یا اہل